بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله منهم وما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم وبلغنا ورسولنا بالرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی یہ جو 5 تاریخ ہے اور اس کا فضل کا تعلق اہل بیت علیہ السلام سے ہوتا ہے، اور آج کی یہ جو فضل ہے اور یہ مجلس ہے یہ منسوب ہے بیت رسول طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ محدثہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا. تو اسی میں کچھ عنوانات ان کا ذکر آج ہونا ہے جو میں نے منتخب کیے ہیں تمام شعر وغیرہ میں آپ کو پڑھا ہوگا، اور ان میں سے 6 عنوانات میں سے 3 عنوانات پہ خطاب کروں گا اور باقی 3 عنوانات پر انشاءاللہ مولانا اس کا ضابطہ بیان ہوگا. یہ بات تو بڑا مختصر سا اس میں اپنی باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. کسی بھی فرد معروف سے پہلے انہیں بات نہیں کرنا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ. آج کے عنوانات میں سے ایک عنوان یہ تھا کہ کیا معصوم صرف نبی ہے اور فرشتے ہیں یا اس کے سوا بھی کسی کو معصوم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بعض لوگ سوچنا چھوڑتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حلیمہ یعنی بالا امام معصوم ہے، فاطمہ الزہرا معصوم ہے. تو تمام لوگ جن کو بڑا علم کا ظلم ہے وہ بڑا شور مچاتے ہیں کہ نہیں معصوم سے نبی ہے، اس کے بعد کسی کو معصوم نہیں. تو اس پر انشاءاللہ تفصیل سے اس عنوانات پر بھی بات ہوگی. پھر یہ دوسرا عنوان تھا کہ فاطمہ الزہرا کی عصمت پر قرآن شاہد ہے. تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کی اس رکنی آپ نے سماعت کرنا ہے. لیکن میں بات اپنے دوسرے عنوان سے شروع کر رہا ہوں جو میرے اشتراک میں دوسرے عنوان پہ ہے تاکہ بات سمجھ میں آنا چاہیے. سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ کچھ لوگ یہ سوال کریں گے کہ ان ٹاپک کو آپ کو اٹھانے کی ضرورت ہے. آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ ایسے کرتے رہتے، لیکن جو ایسے ٹاپک ہیں جو امت میں اختلاف کی بات ہے اس کو چھیڑنے کا آپ نے ارادہ کیا. تو اس کی وجہ مجھے حدیث سے دلیل ہے کہ جب قرآن دشمن طاقتیں مذہب اسلام کے دشمن طاقتیں یہ کوشش کرتی ہیں کہ ہم اپنے جبر کی بنیاد پر اور ہم اپنے جھوٹ کی بنیاد پر اسلام کے چہرے کو بدل دیں
تو پھر ہمارا یہ خاندانی وسیلہ اور طریقہ رہا ہے کہ ہم اپنی آواز بدل کرنے کے لیے تو بات آئی پڑوسی ملک میں ایک صاحب کو بڑا اپنے علم کا نشہ ہوا اور انہوں نے وہاں سے ایک گند چھوڑی کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا نور باللہ سبحان اللہ خطا کارا ہے اور گنہگار ہے. جس وقت انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے مطالبہ کیا تو وہ شیطان سبب شخص نے بات پڑوسی ملک میں کہی تھی مگر یہاں کے کچھ غلاموں کو اس میں بڑی لذت حاصل ہوئی تھی انہیں اس سے اپنی دانتی چلنا تھی تو ایک خدشات کرنے کا موقع ملا. یہ بات یہاں بھی اپنے یہاں بھی چل رہی ہے کیوں کہ فاطمہ اللہ تو اب کوئی بولے نہ بولے, کوئی مولوی بولے نہ بولے, کوئی خانقاہ بولے نہ بولے, مگر میں فاطمہ کے دودھ کا حق سمجھتا ہوں کہ اگر فاطمہ کی طرف کوئی آنکھ اٹھے گی باخدا میں اس آنکھ کو پھوڑ دوں گا اور زبان کو برداشت نہیں کر سکتا. جب میری دادی جان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا پر پتی کو لگایا جائے کہ تو اس تعلق سے میں نے یہ مختصر سی بات بتائی کہ بات لوگ نئے نئے دماغ میں کوئی بات کرنے کی ضرورت کرتی. تو بات یہ ہے میرے عزیز کہ جب بھی حق کے خلاف کوئی آواز اٹھائی جاتی ہے تو یہ ہماری کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس پر آواز اٹھائیں. تو آج کا میرا یہ جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ جس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا مطالبہ فلک کے لیے باقی فلک مانگنے کی غرض سے گئی تھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دربار پر, تو اس وقت پاک بی بی سیدہ کو اداکار کہنا یہ دراصل جہالت ہے اور ایسا شخص کا کام ہے جس کو نہ قرآن سے کوئی مطلب ہے بلکہ میری سیدہ فاطمہ اس وقت گئی تھی اس وقت ان کا وہ کام کرنا عین قرآن کے مطابق. ابھی پچھلے دنوں میں نے منیر صاحب کی آڈیو سنی, بڑا لہر جہر کے بول رہے تھے لوگ کہ اور ثابت یہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو ایسا عقیدہ رکھے وہ رافضی ہے, وہ فلاں ہے, وہ فلاں ہے. تو انشاءاللہ ان کی بات کا بھی جواب اس میں آ جائے گا. اور میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ اس باب فدق کا مطالبہ کرنا یہ عین قرآن کی آیات کے مطابق عین قرآن کے مطابق ہے. لوگ کہتے خطا سیدہ سے امام کے معاملہ سے امام کے تصور نہیں معاملے, بلکہ یہ کہنا کہ غلطی ہے تو غلطی بھی کوئی نہیں بلکہ عین قرآن کے مطابق تھا, قرآن کی آیات کے مطابق. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس وقت سیدہ گئی اور سیدہ نے جا کر کے وہاں طلب کیا تو کہا کہ مجھے میرے بابا کا وہ مال دیا جائے, میرا سلام کیا جائے. اور اس کا تعلق میں آپ کو یہ بتاؤں, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں جو آج میں نے یاد کرنے کے لیے جس بات سے اپنے ربے کا آغاز کیا ہے وہ بتانا کا ارشاد ہو رہا ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 6 میں. پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو مال ہے فرمایا باللہ من الشیطان الرجیم وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیر ولا رکاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ہو سکتا ہے میری باتیں سننے میں کچھ لوگوں کو دشواری بھی ہو آگے, اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اور بھی ہونے لگے کیونکہ آپ لوگوں کو لٹک مٹک والی تکلیف سننے کی عادت ہے اور میں اس طرح کا خلاف کرتا نہیں ہوں.
میری بات قرآن و حدیث کی مخالف ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا بصیت محسوس ہو، لیکن یہ بتانا اور سننا اس لیے ضروری ہے کہ اس کا تعلق ہمارے ایمان سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مولی صاحب کی تقریر میں ہم واہ واہ سبحان اللہ جھوم کر کے کہہ جائیں اور بڑا لمبا جبہ اور صافہ پہنے ہوں اور ان کی بات میں ہم واہ واہ سبحان اللہ کہہ جائیں، پتہ چلا کہ ہمارا دین کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اس لیے ہمیں کم از کم اتنا ہی کہ ہم اپنے اہل بیت کا مقام پہچان کے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جو ہمارے پر اس مال کو بیٹھتے ہیں کہ جسے مسلمانوں نے لڑ کر حاصل ہے۔ مثال کے طور پر جنگ کہیں وہاں ہو رہی تھی، اگلے لوگوں نے ڈر کی وجہ سے وہ چیز دے دی مسلمانوں کو، تو اسی کے بارے میں فرمایا اور جو ہمارے پر اللہ کے رسول سے اور جو ہمارے پر اللہ نے ان سے یعنی کہ کافروں سے نکال کر اپنے رسول کو لوٹا دیے اور تم نے نہ ان پر گھوڑے دوڑائے نہ ان پر اونٹ، ہاں اللہ اپنے رسول کو جس کو چاہتا ہے غلبہ اور تسلط عطا فرما دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ کس کا ہے، تو کہا کہ سنو یہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اگلی آیت میں آیت نمبر 7 میں ما افاء اللہ علی رسولہ به من فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ کہا یہ سب سے پہلے کس کا ہے، کہا اے رسول یہ اللہ کے لیے، اس کا پہلا حصہ اللہ کے لیے، وللرسول اور یہ اس کے رسول کے لیے ہے، ولذی القربى اور ان کے قرابت دار کے لیے، والیتامى کے لیے۔ تو یہ جو باب ادب ہے اس کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ دراصل اسی مال میں تھا جس کو ہم مال میں کریں اور اس پر قرآن کی روشنی میں جس شخصیت کو حق پہنچتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک زمانے تک 1-2 دن تقریباً 4 سال تک سن 4 ہجری سے 11 ہجری 4 سال تک لگاتار یہ چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں یہ چیز اولاد رسول کو یعنی کہ اہل بیت رسول کو اس کا حق دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سیدہ نے مطالبہ کیا کہ جو چیز ہمیں رسول کے زمانے میں دیا جاتا رہا ہے وہ دیا جائے، تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بڑا ایک لوگوں کو یہ بھی سوچتا ہے کہ یہ شیعہ ہے، یہ رافضی ہے، یہ فلاں یہ فلاں، بیوقوف لوگوں ذرا علم حاصل کرو، پڑھو تو کوئی رافضی کسی خلفاء کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے نہیں، مگر ہم اہل محبت ہیں اور ہم بڑوں کی تعظیم بھی کرنا جانتے ہیں، لیکن جہاں بات اہل بیت کی آ جائے گی وہاں اس کے مقابلے جو بھی آئے گا وہ تمام باتیں پورا قبول ہمیں سے کرتے ہیں، ہمارا اسٹینڈ ایک دم کلیئر ہے۔ تو بہرحال تو جب سیدہ بیوی نے یہ مطالبہ کیا تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، وہ جو کچھ چھوڑ کر چلے جائیں وہ صدقہ۔ چنانچہ بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے ہمارے پاس موجود ہے کہ فرمایا اس وقت کی باتیں جو بھی رہی ہوں وہ ساری باتیں مشہور سے ہوتا ہے۔ سیدہ اس وقت حالات کے تقاضے سے خاموش ہو گئی اور لوٹ گئی۔ تو آج کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ دراصل بات یہ ہے کہ سیدہ نے مطالبہ کیا ہے یہ ان کی خطا پر ہے، یہ ان کا مطالبہ خطا پر ہے، غلطی پر ہے۔ میں قرآن کی آیات دکھا کر کے بات کر رہا ہوں کہ میری سیدہ نے جو مطالبہ کیا ہے اس کا حق ان کو یہ قرآن نے دیا۔ قرآن نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے رسول اور ان کے قرابت داروں کا حق ہے، لہذا سیدہ
کوئی غرب کا چیزوں کی ڈیمانڈ کرنے نہیں گئی تھی، بلکہ اپنا وہ شرعی حق وصول کرنے گئی تھی جو حق وصول کرنے کا حق قرآن نے۔ جب یہ کہا گیا کہ وراثت نہیں ہوتی، میرے پیارے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا نے بھی واقعی کیا شان ہے اہل بیت کی، اور پھر یہ تو اس نبی کی شہزادی ہے کہ جس نبی کے لیے رب ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، اس شہزادی نے بھی پڑھا تو قرآن پڑھا، کوئی اور چیز نہیں پڑھی، اپنی کوئی منطق نہیں پڑھی، یہ نہیں کہا کہ میرا جی چاہ رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں بڑی غریب ہوں مجھے دے دے، کہا اے خلیفۃ المسلمین اگر آپ کہہ رہے کہ حق نہیں ہوتا تو سنو قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان داؤد کا وارث ہے، سلیمان داؤد کا وارث ہے، سلیمان بھی نبی ہے، داؤد بھی نبی ہے، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ وارث نہیں ہوتے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ سلیمان داؤد۔ سیدہ کی عظمت کو سلام کہ اس نے پہلے دربار میں قرآن سنا، اور جب قرآن سنایا تو آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن پہلے مجھے آڈیو بھی یا کچھ زیادہ دن میں موسم میں تم جو جواب کی انشاءاللہ قرآن دے رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ وَوَارِثَ سُلَيْمَانَ کہ سلیمان یہ اللہ کے نبی ہے، داؤد علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی، فرمایا کہ سلیمان داؤد کے وارث ہیں۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وارث ہوتے ہیں اور آپ کہہ رہے وارث نہیں ہوتے۔ آج بعض لوگ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دراصل یہ وراثت سے مراد علمی وراثت ہے، بڑا یہ بھی شوشہ چھما جاتا ہے، یہ علم کی وراثت ہے، اور علم کی وراثت ہے تو ہم وارث ہیں، ہم علماء ہیں، ہم علماء حق ہیں، ہم نبی کے وارث ہیں، اور ہمارے سوا کوئی وارث نہیں ہوگا، ان کی پراپرٹی کا وارث نہیں ہوگا، ان کے سلسلے کا وارث ہوگا۔ میں سوال کرتا ہوں تمام لوگوں سے کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ مجھے قرآن کی صرف ایک آیت دکھا دو، میں تو وراثت کی کئی آیتیں دکھا دوں گا، ایک آیت دکھا دو جس میں لکھا ہو کہ اس وراثت سے مراد علم ہے اور دوسری چیز نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کی آیات اگر آپ کو بتاؤں، قرآن کی آیات حدیث سے نہیں رد کی جا سکتی، قرآن کی آیت کو دلیل کو کاٹنے کے لیے قرآن نہیں کی ضرورت۔ آپ دکھائیں کہ قرآن میں کہیں لکھا ہو کہ یہاں وراثت سے مراد علم ہے، اور میرا چیلنج ہے تمام مکتبہ فکر کے علماء کو، جو بھی چاہے وہ اس قرآن کی ایک آیت دکھا دے جس میں لکھا ہو کہ وراثت سے مراد صرف علم ہے۔ نہیں لکھا سکتا، قیامت تک نہیں لکھا سکتا۔ دوسری بات، وراثت کی بات کرتے ہیں کہ علم نہیں ہے، اور میں آپ کو یہاں ذرا جلدی ایک چیز سنا دوں، قرآن کی ایک آیت اور رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورۃ النساء کی یہ آیت نمبر اس وقت میرے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یہ قرآن ہمارا مصحف ایسا جس میں کوئی بھی چیز چھوٹی نہیں، ہمارے رسول میں ہمیں ساری چیزوں کا علم دیا ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ رب تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں وراثت کے بارے میں حکم دے رہا۔ کیا کہا اللہ؟ حکم دے رہا کیا کہ اپنی وراثت کو اس قانون سے تقسیم کرو، لہذا وراثت کا
تقسیم ہونا یہ اللہ کے حکم میں سے ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کا حکم ہے اور اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تم نبی ہو تو جانے. اور میں ایک بات بتاؤں، جو کوئی چیز حکم آتا ہے جنرل کا، کچھ پڑھے لکھے انگریزی لوگ بھی مجھ کو نظر آ رہے ہیں، جنرل کا جو حکم ہوتا ہے وہ حکم کلی ہوتا ہے. اگر اس سے کسی کو الگ کرنا ہے تو اسپیشل حکم لانا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ 15 دسمبر 1950 کو پورب سے سورج نکلا اور اس کے بعد تمام پھیل گیا، تو اب اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ثابت کرو، کیونکہ سورج پورب سے نکلتا ہی نکلتا ہے. لیکن کوئی کہ پشچم سے سورج نکلا تو پوچھا جائے گا کب نکلا، کس کتاب میں لکھا ہے، گواہ لاؤ. پتا چلا وراثت نبی کی یہ سارے لوگوں کی وراثت، یہ قرآن حکم دے رہا ہے. وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے کسی حکم کی ضرورت نہیں. تم کہتے ہو نبی کی وراثت نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں قرآن کی آیت لے کے. اب جو یہ کہے کہ وراثت نہیں ہوتی، اس کو چاہیے کہ قرآن کی آیت لے کر کے آئے، کیونکہ قرآن میں سب کی وراثت کا حکم ہے. اگر تم انبیاء کو اس سے الگ مانتے ہو تو آیت لے کر کے جہاں رب نے کہا ہو کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہے. اور یہ کوئی نہیں لے کے آ سکتا پیغمبر پوری قرآن سے یہ آیت نہیں لے کے آ سکتی. کیونکہ تو بڑے مولوی صاحب بڑا چہک چہک کے پچھلے دن کہہ رہے تھے، میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی مان لیتے ہیں، تمہاری بات رکھ لیتے ہیں کہ چلو انبیاء کی وراثت نہیں ہے، انبیاء کی وراثت علمی ہوتی ہے. چلو مان لیا کہ دولت وراثت نہیں ہوتی، علم وراثت. تو مجھے ایک بات بتائیں، اگر انبیاء کی وراثت صرف علمی ہوتی ہے تو کون سی چیز کیسے تقسیم ہوگی؟ اگر بیوی ہو تو بیوی کو کتنا ملے گا، ماں باپ ہے تو ان کو کتنا ملے گا، لڑکی لڑکی ہے تو ان کو کتنا ملے گا. اس بات کو فقہ میں جس جگہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اس جگہ کا نام ہے علم الفرائض. کیا نام ہے؟ علم الفرائض، جس میں یہ پڑھتے ہیں کہ کس کو کتنی وراثت ملے گی. تو یہ تو ایک علم ہے نا، فرائض کا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا قانون ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہ تو پوری آیت ہے، یہ تو قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ اگر بیوی ہے تو بیوی کو کتنا ملے گا، ماں باپ زندہ ہے تو ماں کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، بچوں کو کتنا ملے گا. یہ تو علم کی بات ہے. اور غور سے میرے تک سمجھیے جو عرض کر رہے ہیں، یہ تو علم کی بات ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کی وراثت صرف علم ہوتی ہے، مال وراثت نہیں ہوتا. تو اب میں سوال کرتا ہوں، یہ اعتراض جو جنہوں نے کیا ہے کہ انبیاء کی وراثت علم ہوتی ہے، کچھ نہیں، اب میرا اسے یہ سوال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کی وراثت صرف علم ہے، تو سیدہ جو مطالبہ کرنے گئی تھی کہ مجھے میرے باپ کا حصہ دیا جائے، اس کا تعلق تو علم سے ہے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، مبلغ مسلک ثقلین زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. دولت کی بات تو بات میں ہے، دولت کی مال کی بات کریں، لیکن یہ بات تو علم کی تھی. اگر یہ علم کی بات ہے، یقیناً علم کی بات ہے، تو پھر یہ سیدہ کو جب نہیں پتا چلا، جب نبی کی وارثہ نبی کی بیٹی نہیں ہوئی تو آج دوسرا مولوی کیسے نبی کے حوالے ہو جاتا ہے؟ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، نعرے حیدری، عظمت سیدہ زندہ باد، عظمت سیدہ زندہ باد، عظمت سیدہ. اب اگر سیدہ وہاں گئی نے مطالبہ کیا اور ان کو یہ پتہ نہیں تھا
کہ یہ میرے بابا کی وراثت مجھ کو نہیں مل سکتی، تو اب پتا چلا کہ کمی کہیں نہ کہیں ہے۔ میرے والد نے میری وراثت، عمران ماشاء اللہ بہت اللہ کو ترقی دے، تو میرا خوشی لایا جی، میرے والد نے میرے نام 5 کروڑ کی وراثت نہیں رکھی۔ کیوں نہیں رکھی؟ کیونکہ ان کے پاس تھی ہی نہیں۔ آج جب تم کہہ رہے ہو سیدہ کو علم نہیں تھا، تو سیدہ وارث ہے رسول کی، اب بتاؤ کمی رسول میں ہے کہ فاطمہ میں؟ یا تو فاطمہ جس کی وارث ہے، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس کا علم کم تھا، اس نے دیا نہیں، اور یہ کہنا چاہتے ہو کہ فاطمہ کا علم کم تھا کہ وہ لے نہ سکی۔ میں تمہارے سکنجے پہ لعنت کرتا ہوں، میں اپنے نبی کے علم کو مکانا بما یکون کا علم مانتا ہوں، اپنا علم القرآن کا علم مانتا ہوں، میرے نبی کے سب علم۔ میں ایسا ناقص اپنے نبی کے علموں میں ناقص نہیں مان سکتا۔ یقیناً میرے نبی کا علم کامل ہے، اور سیدہ ان کی وارثان کے پورے علم کے ساتھ۔ تو عرض کرنے کا مقصد اس طرح ہے کہ سیدہ کا جو مطالبہ تھا اور مانگنا تھا، اپنا حق طلب کرنا تھا، یہ پوری طرح سے اور کامل تھا۔ لہٰذا اس کو غلط کہنا یا اس کو خطا کہنا یہ نہ صرف سیدہ کی توفیق ہے، بلکہ یہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد۔ تو اس کا کیا ہے؟ بحمد تعالیٰ ہم اہل علم و اہل محبت ہیں، ہم کو جاہل صوفی نہیں ہے، ہم علم والے لوگ ہیں، اور یہ بات کو تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہے ہیں، مگر ہمیں اس بات پر پورا اطمینان ہے کہ ہم مستعفی اہل بیت کو جواب دینے کے لیے علم کی روشنی میں۔ تو لہٰذا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدہ کا ہونا، اور اس کے بارے میں بیچ کی راہ اعتدال بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم نے صدیق اکبر کے گستاخ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے گستاخ ہیں، فاطمہ الزہرا کی شان میں گستاخ ہیں۔ لہٰذا راہ اعتدال اور بیچ کا راستہ سب ہمیں معلوم ہے، اور انشاءاللہ وہ باتیں آگے پھر اس عنوان کے تحت آئیں گی، لیکن آج بات صرف وہی تک ہے جہاں تک میرا عنوان ہے کہ سیدہ کا یہ اہتمام کرنا اور سیدہ کا یہ طلب کرنا یہ پوری طرح سے قرآن کی روشنی میں تھا، اور سیدہ کو خطا کار مانا یہ قرآن پر بھی الزام ہے، رسول پر بھی الزام ہے۔